بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ اور گڈریا۔ ایک دن شاہجہان بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی کھو دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر ایک درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گڈریا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے جو اس وقت شکار کے کپڑے میں تھے گڈریے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا۔ شاہ جہان کو گڈریے کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے اس سے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا گڈریے کے پاس کاغذ کہاں؟ بادشاہ نے ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور اس پر گڈریے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، میں نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دیے ہیں۔ جمعے کو یہ پتا لے کر جامع مسجد دلی آ کر ہم سے مل لینا۔ گڈریا خوش ہو کر گھر لوٹ چلا۔ اپنے کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتا اس پر رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر سے آئی تو اس نے پتا منہ میں اٹھا لیا اور گڈریے کے پہنچنے سے پہلے چٹ کر گئی۔ اس کا اسے بڑا دکھ ہوا اور وہ یہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعے کا دن آ پہنچا۔ گڈریا اپنے گاؤں سے نکل کر دلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی کی رٹ لگاتے ہوئے وہ جامع مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا کہ داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا، اور یہ کہتے ہوئے واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے گڈریے کو شام ہو گئی۔ وہ وہیں ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ گڈریے نے ان کی ساری باتیں سنی اور ان کو ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے، اور پھر وہ گاؤں کے لوگ تو بہت غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو واقعی پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا اور پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گڈریا گاؤں کی طرف داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا کی رٹ لگاتا ہوا چلا گیا۔ ڈاکوؤں نے بڑی بحث کے بعد کھدائی شروع کی اور وہاں سے سچ مچ 2 بڑے برتن نکل آئے۔ ڈاکو بڑے خوش ہوئے مگر جیسے ہی انہوں نے برتنیں کھولے تو ان میں سے سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے گڈریے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس گڈریے کی آنگن میں الٹا دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں، لیکن ان برتنوں سے شرفیاں گرنے لگیں اور اس کی شور سے گاؤں کے لوگ جاگ گئے۔ ڈاکوؤں نے گاؤں والوں کو جاگتے ہوئے دیکھ کر وہاں سے بھاگنا غنیمت جانا۔ گڈریے بھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا اور اپنے آنگن میں شرفیاں دے کر زور سے نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دیا۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ گڈریے نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انعام لیے بغیر وہاں سے بھاگنا اچھا سمجھا، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اس اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اسی اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرا انعام دے دیا ہے۔ بادشاہ نے گڈریے کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں بھیج دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما اور جو یہ دعا سن رہے ہیں ان کے دامن خوشیوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔